بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اکثر معنویت اور روحانیت کی جانب توجہ رکھنے والے مومنین یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہم روحانی اور معنوی ترقی کے لیے کیا کریں، کون سا عمل انجام دیں، کس ذکر کو پڑھیں تاکہ ہماری روحانیت میں ترقی اور کمال آئے۔ تو آج کے اس ویڈیو میں ہم مختلف اولیاء اور عرفاء کے بیان کردہ اعمال بیان کریں گے۔ استاد العرفاء ملا حسین قلی حمدانی فرماتے ہیں کہ تمہاری تمام تر توجہ اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ تم گناہوں سے دوری اختیار کرو، گناہ انجام نہ دو، اور اگر اس کوشش اور محنت میں کامیاب ہو گئے تو آخر کار بلند و بالا روحانی مقام تک پہنچ جاؤ گے۔ اور اگر خدا نخواستہ کسی گناہ کے مرتکب ہوئے تو فوراً استغفار کرنا، 2 رکعت نماز توبہ پڑھنا اور نماز کے بعد 70 مرتبہ استغفار کہنا، اور اس کے بعد اپنا سر سجدے میں رکھ کر اللہ کی بارگاہ سے معافی طلب کرنا۔ عارف کامل شیخ حسن علی اصفہانی فرماتے ہیں کہ لوگوں کی مدد کرنے اور ان کی مشکلات کو حل کرنے میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرنا۔ جب یہ بات ان کے بیٹے نے سنی تو اپنے والد سے سوال کیا، اگر کسی کی مدد کرنے یا اس کی مشکل حل کرنے کے ساتھ انسان کی آبرو خطرے میں ہو تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ تو شیخ حسن علی اصفہانی نے جواب دیا کہ اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ انسان اپنی عزت اور آبرو اللہ کی راہ میں خرچ کر دے۔ عارف واصل فیض کاشانی فرماتے ہیں کہ یومیہ نمازوں کو اول وقت اور جماعت کے ساتھ انجام دینا اور بغیر کسی عذر کے اول وقت اور جماعت کو ترک نہیں کرنا، کیونکہ اگر بغیر کسی عذر کے اول وقت اور جماعت کو ترک کرو گے تو تم میں اور اس شخص میں جو ضلالت اور گمراہی کے دلدل میں گرفتار ہے کوئی فرق نہیں۔ عارف کامل سید علی قاضی طباطبائی فرماتے ہیں کہ مومن پر نماز شب لازم ہے، اور مجھے تعجب ہوتا ہے اس شخص پر جو چاہتا ہے کہ روحانی کمال اور ترقی تک پہنچے لیکن نماز شب نہیں پڑھتا۔ ہم نے آج تک نہیں سنا کہ کوئی نماز شب کے بغیر معنوی اور روحانی ترقی تک پہنچا ہو۔ اور علامہ طباطبائی سے فرماتے ہیں کہ بیٹا، اگر دنیا چاہتے ہو تو نماز شب پڑھو، اور اگر آخرت چاہتے ہو تو نماز شب پڑھو۔ بزرگ عارف اور ولی اللہ علامہ سید محمد حسین طباطبائی فرماتے ہیں کہ ہر دن نیند سے بیدار ہوتے ہی تم نے اپنے ساتھ یہ عہد کرنا ہے کہ ہر کام میں تم نے اللہ کی رضا کو مد نظر رکھنا ہے، اور کسی بھی ایسے کام کو انجام نہیں دینا جس میں اللہ کی رضا اور اخروی فائدہ نہ ہو، اور اس حالت کو رات تک برقرار رکھنا ہے، اور رات کو سونے سے پہلے 5 منٹ پہلے اپنے دن کے پورے اعمال کو دہراؤ اور اس پر ایک نظر دوڑاؤ۔ جن کاموں میں تم نے اللہ کی رضا کو مد نظر رکھا ہے ان کاموں پر اللہ کا شکر ادا کرو، لیکن اگر اپنے وعدے پر پابند نہیں رہے تو فوراً اللہ کی بارگاہ سے استغفار کرو۔ عارف واصل اور فقیہ بزرگ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے انسان کو ایک بہترین رہنما اور استاد کی ضرورت ہے، اور ہمارے لیے بہترین رہنما اور استاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو دین کے تمام معارف پر احاطہ رکھتے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے، روحانی ترقی حاصل کرنا چاہتا ہے، تو بغیر کسی سوال جواب کے اور بغیر کسی تعلل کے اس کے تمام بتائے ہوئے فرامین پر عمل کرنا چاہیے۔ عارف والا مقام سید احمد کربلائی فرماتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام جو واسطہ فیض ہیں، دائماً ان کے ساتھ توسل کی حالت میں رہنا، اور ہمیشہ یہ کوشش ہونی چاہیے کہ انسان ہمیشہ باوضو رہے، اور سونے سے پہلے اور ہر نماز کے بعد تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اور آیت الکرسی کی تلاوت کرنا۔
شہید اول رحمۃ اللہ علیہ معنوی ترقی کے لیے فرماتے ہیں کہ اپنی زبان کو غیبت، چغل خوری، لغویات وغیرہ جیسے گناہوں سے پاک رکھنا اور ہر اس بات کو سننے سے پرہیز کرنا جس میں انسان کے لیے دنیاوی یا اخروی فائدہ نہ ہو، اور انسان موت کی یاد کو اپنا نصب العین بنا لے اور دن میں کم از کم 20 مرتبہ موت کو یاد کرے۔ اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان دستورات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے ویڈیو تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔